اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے فی الدنیا والآخرہ، اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں، آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو ساتھیوں، علم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اللہ کی رحمت کے حوالے سے ہم بات کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں صفائی پسند کرتے ہیں۔ ذرا بھی کہیں کوڑا کرکٹ نظر آ جائے تو عورتوں کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ صفائی کیوں نہیں کی؟ اپنے گھر کی صفائی چاہنے والوں کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ دل بھی تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں بھی صفائی آنی چاہیے۔ اس پر جو گناہوں کا میل پڑا ہے، کوڑا کرکٹ بھرا ہے، افسوس کہ ہم نے اسے ردے کی ٹوکری بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دل صاف ہو۔ آپ خود غور کیجئے، اگر آپ کے پاس گندا میلا برتن ہو اور اس میں دودھ ڈالنا پڑے تو ہم گوارا نہیں کرتے کہ گندے برتن میں دودھ ڈالیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ اپنی محبت کیسے دل کے اندر، گندے دل کے اندر ڈال سکتے ہیں؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کی خوب صفائی کریں، رگڑائی کریں، اسے چمکائیں، اور تاکہ گناہوں کی ظلمت کو ہٹایا جائے، اور تاکہ یہ دل جو ہے آئینہ بن جائے، صاف ہو جائے، اس میں خود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خود بخود نظر آئیں۔ اور صفائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا، تو صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی زنگ کو اتارنے کی کوئی صورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ تو قرآن پاک ہمارے دلوں کے زنگ کو، ہمارے دلوں کو صاف کرنے میں، ہمارے دلوں کی رگڑائی کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگیوں کا شعار بنانا چاہیے اور ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیوں، آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، پہلا پارہ، آیت نمبر 42 اور 43۔ چھوٹی چھوٹی ہیں اس لیے ہم 2 کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بے نہیں کریں گے، بازر بی جیسے ہوتا ہے نا ای، انگلش کا ای پڑھتے ہیں نا، ایسے بازر بی۔ تلبس، سین میں باریک سٹی کی آواز آئے گی، تلبس الحق، قاف کو پر ہا وسط حلق کا درمیانی حصہ عین ہا، بالباطل واضح ٹوی، لی نہیں کریں گے، لمز لی ہوگا۔ لمز لی کیا ہم نے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا ساکن کا اضافہ، ٹھیک ہے، تو یہ حرام غلطی ہے، حرکت کو لمبا نہیں کرتے۔ بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، ساتھ ساتھ دہرایا کیجئے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 43، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، دونوں ہونٹوں کی نا تمام گلائی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قاف پر صاد پر تا نہیں کریں گے، صلاتا نہیں ہوگا، تا زبر تا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا
ور نہیں کریں گے، ور، را کو پر پڑھیں گے، ورکعوا، عین کی ساؤنڈ رو، عین پیش رو، وارکعوا مع الراکعین، مع الراکعین۔ تو ساتھیوں عین کہاں رہتا ہے؟ وسط حلق، عین اور ہا گلے کا درمیانی حصہ۔ ہم نے پڑھے تھے حلق کے 3 حصے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ تو عین وسط حلق، حلق کے درمیانی حصے میں رہتا ہے، یہ حروف حلقی ہوتے ہیں، حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ ان آیات کو ایک دفعہ سے پھر دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن، اس کو آپ نے دہرانا ہے اور قرآن پاک سیکھتے ہوئے محنت کیجیے، اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں اور اللہ کی مدد ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔ تو ساتھیو اب وقت ہے قرآنی قاعدے کا، اور قرآنی قاعدے میں ہم نے پڑھا حرکات کا بیان، اور حرکات میں ہم نے زبر کو دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ حرکات کو لمبا نہیں کرتے، اور زبر اور زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 2 زبر کو، ٹھیک ہے۔ زبر کے بعد 2 زبر اس لیے ہم لے کر آئے تاکہ 2 زبر اور زبر کے درمیان اچھی طریقے سے فرق واضح ہو جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین ہمیشہ حرف کے آخر میں آتا ہے، اور تنوین کے ساتھ جو ہے الف کو نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم تختی پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں 2 زبر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، با 2 زبر، الف بند نہیں کریں گے۔ یہاں آپ کو الف نظر آ رہا ہے، لیکن الف لکھنے میں آیا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، سا 2 زبر سن، جیم 2 زبر جن، خا 2 زبر حن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، ذال 2 زبر ذن، را 2 زبر رن، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، شین 2 زبر شن۔ اگر زبر کے ساتھ ہم پڑھتے صرف حرکت زبر کے ساتھ تو شین زبر شا ہوتا ہے، اور 2 زبر ہے تو شن ہوگا، ٹھیک ہے۔ صاد 2 زبر صن، ضاد 2 زبر دن، طا 2 زبر طن، ظا 2 زبر ظن، عین 2 زبر عن، غین 2 زبر غن، فا 2 زبر فن، قاف 2 زبر قن، کاف 2 زبر کن، لام 2 زبر لن، لام 2 زبر لن، میم 2 زبر من، نون 2 زبر نن، واو 2 زبر ون، ہا 2 زبر ہن، حمزہ 2 زبر ان، یا 2 زبر ین۔ تو ساتھیو یہ ہے آج کا ہمارا لیسن تنوین کا، اور تنوین میں 2 زبر کا، اور 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ سب بولیں، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور حروف تنوین میں بعض اوقات گنہ بھی کیا جاتا ہے، اور تنوین ہمیشہ حرف کے آخر میں آتی ہے، جیسے جن، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کا لیسن ہمارا الحمدللہ آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔